السلام علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عقیقے کے بارے میں بتائیں گے۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں، اور قربانی اور عقیقے میں کیا فرق ہے، عقیقے والا قربانی میں جو ہے شریک ہو سکتا ہے یا نہیں، عقیقے کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو ہے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کی خوشی میں جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ تو عقیقہ مستحب ہے، اس کے لیے 7واں دن بہتر ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا تو اس کی پیدائش سے 7ویں دن، یعنی 7 دن جب ہو جائے تو کر دیں۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو جب میسر ہو کریں، سنت ادا ہو جائے گی، یعنی جب بھی 2 سال پہ کر دیں یا 3 سال کا ہو جائے تب کر دیں۔ بہتر کیا ہے، آپ جب 7ویں دن کا ہو جائے تب کر دیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی ہوگی بات آپ کو؟ تو فرینڈس، آپ کو اس طریقے سے جانور کو لٹانا ہوگا عقیقے میں بھی۔ یہ قبلہ ہو گیا کعبہ، اور یہ آپ کو یہ بائیں پہلو پر یعنی الٹے پیر پر آپ کو لٹانا ہے بکرے کو۔ یہ اس کا سر ہو گیا، یہ پیر اس طرف ہو گئے کعبے کی طرف، اس جانور کا منہ ہو گیا، اور ذبح کرنے والا اپنا پاؤں یہاں رکھے، پہلو یہاں رکھے، اور اس چھری کیا ہو، تیز ہو، یہ بات دھیان رکھیں۔ اب رگے کس طریقے سے کاٹتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ تو اس میں آپ کو کلیئرلی دکھ رہا ہوگا، تو یہ جیسے ہمارا جانور ہے، تو یہ ہو گیا کیروٹڈ آرٹریز، یہ نیک، ورٹیبرائی، اسپائنل کارڈ، اور یہ ہو گیا جیگولر وینس، یہ اویسوفیگس ہو گیا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 3 رگیں کاٹنی ہوتی ہیں۔ تو یہ کی ہو گئی 2 3، اس طریقے سے آپ کو 3 رگیں کاٹنی ہے۔ پھر آپ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کو جو دعا ہوگی وہ بتائیں گے آپ کو اس میں کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا، قربانی میں بھی اور عقیقے میں بھی اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ اب کتنے جانور ہوتے ہیں لڑکے میں اور لڑکی میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب لڑکے کے لیے جو ہے آپ کو 2 بکرے، اور لڑکی کے لیے آپ کو 1 بکری ذبح کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لڑکے کے لیے آپ کو 2 بکرے اور لڑکی کے لیے آپ کو 1 بکری، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے۔ کیا ہے، لڑکے میں نر آپ کو کرنا ہے یعنی میل، اور لڑکی میں فیمیل۔ اس کے عکس میں بھی حرج نہیں، یعنی آپ الٹا بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اگر دونا ہو سکے تو لڑکے میں صرف 1 بکری میں بھی حرج نہیں، یعنی لڑکے میں آپ 1 بکری بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ لڑکی میں ہی بکری کریں۔ اس کے بعد مسئلہ، اگر گائے بھینس ذبح کریں تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ کافی ہے، یا ایسے بھی کر سکتے ہیں، لڑکے کے لیے 1 حصہ کر لیں۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی۔ حصے میں آپ کو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ اگر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری۔ کلیئر؟ چلیے، اب اس کے بعد مسئلہ کیا، قربانی میں عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے، یعنی قربانی اگر جہاں ہو رہی ہو تو آپ قربانی والے دن جو ہے آپ عقیقے والے بھی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی حصے کے طور پر، یعنی 2 لوگ عقیقے والے ہو گئے، بقیہ جو ہیں وہ قربانی والے ہو گئے۔ عقیقے جانور کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے، آپ کو جس طریقے سے لٹایا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کس طریقے سے لٹانا چاہیے، کس طریقے سے رگیں جو ہیں اس کی کاٹنی چاہیے۔ اب عقیقے کا گوشت کا کیا مسئلہ ہے، اور عقیقے کی دعا۔ تو قربانی میں کس طریقے سے لٹایا جاتا ہے، جیسے قربانی میں جیسے میں نے دعا بتائی، انی وجہت، آپ کو پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لیجیے میرے ساتھ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کو ذبح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس دعا جو ہے اللہم تقبل منی وہ نہیں پڑھنی ہے آپ کو، بلکہ عقیقے کی دعا پڑھنی ہے۔ پہلے آپ کو میں عقیقے کا گوشت کا کیا کیا جائے، تو عقیقے کا گوشت فقیروں اور عزیزوں اور دوستوں کا کچھ کو کچا جو تقسیم کر دیا جائے، پکا کر نہ کیا جائے، یا پکا کر بھی کر دیا جائے، کچا بھی کر سکتے ہیں، پکا کر بھی کر سکتے ہیں، اور بطور ضیافت و دعوت کھلا دیا جائے، سب صورتیں جائز ہیں۔ آپ دعوت میں بھی کھلا سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، بہتر کیا ہے دعوت ہے آج کل کے اس میں۔ مسئلہ
نیک فالی کے لیے ہڈیاں نہ توڑیں، ٹھیک ہے؟ تو جانور کو پہلے ٹھنڈا ہونے دیں، ہڈیاں بالکل نہ توڑیں، کھال اتاریں تو بہتر ہے، اور توڑنا بھی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ توڑ سکتے ہیں۔ گوشت کو جس طرح چاہے پکا سکتے ہیں، مگر میٹھا پکانا بچے کے اخلاق اچھے ہونے کے فعال ہے۔ اگر آپ گوشت میٹھا پکا رہے ہیں تو وہ بچے کے اخلاق ہونے کے فعال ہیں، یعنی بچہ کیا ہوگا، اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ مسئلہ عقیقے کا گوشت کیا ہے، ماں باپ، دادا دادی وغیرہ جو ہے سب کھا سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ پہلے آپ کو فقراء میں تقسیم کرنا ہے، عزیزوں اور رشتہ داروں۔ اس کے بعد عقیقے کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کھال کا مدرسے میں دے سکتے ہیں، لیکن جو مدرسین ہیں، جو امام ہیں، ان کے تنخواہ میں شامل نہ کریں۔ عقیقے کی جو قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، عقیقی کھال، اس کو آپ اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اگر اس کی قیمت اگر آپ نے اپنے کام میں لیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، بلکہ کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ عقیقے کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کھال کا اپنے کام میں جو ہے لائیں، یا غریبوں کو دے دیں، یا کسی اور نیک کام میں مسجد مدرسے میں صرف کر دیں، لیکن اس کی قیمت آپ اپنے کام میں نہیں لا سکتے۔ عقیقے کے جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی، تو آپ فلاں بولیں گے، فلاں یعنی اپنے فلاں کی جگہ اپنے لڑکے کا نام لے دیں۔ اگر خود ذبح کر رہے ہیں اور اگر دوسرے کریں تو لڑکے اور لڑکی کے باپ کا نام لیں۔ اگر خود ذبح کر رہے ہیں تو اپنے بیٹے کا نام لیں گے، اور اگر دوسرا ذبح کر رہا ہے تو وہ آپ کا نام لے گا، اور آپ کے بیٹے کا نام، پھر آپ کا نام، اس طریقے سے۔ اللہم ھذہ عقیقۃ ابنی دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابنی من النار۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کو ذبح کرنا ہے۔ وہ میں نے تھوڑا آپ کو قربانی کی دعا بتا دی تھی، لیکن آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، پھر سے سن لیجئے کیا پڑھنا ہے آپ کو۔ اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی، آپ اس کی جگہ نام لیں، جیسے میں نے بتایا خالد بن سلمان، اس طریقے سے دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللہم اجعلها فداء لابنی من النار۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر لڑکی ہو تو یہی دعا پڑھیں گے، اللہم ہذہ عقیقۃ بنتی فلانتن، فلاں کی جگہ نام لیں گے، دمہا بدمہا ولحمہا بلحمہا وعظمہا بعظمہا وجلدہا بجلدہا وشعرہا بشعرہا اللہم اجعلہا فداء لبنتی، اس طریقے سے۔ اگر اپنی ہو تو دوسرے کی ہو تو بنت فلاں کہیں گے، اگر اپنی ہو تو آپ اپنی کہیں گے، اور دوسری کی تو بنت لگا کر آپ کہیں گے، یعنی بنت یعنی بیٹی، بن یعنی بیٹا، من النار۔ یہ دعا یاد نہ ہو تو بغیر دعا پڑھے بھی فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں، عقیقہ ہو جائے گا اگر دعا آپ کو یاد نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے دعا یاد کر لیں۔ اور ناخن کس طریقے سے کاٹتے ہیں وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، ناخن کس طریقے سے کاٹے جاتے ہیں۔ تو فرینڈس، یہ میں نے ہاتھ بنایا ہے، تھوڑا ڈرائنگ ویسی ہے، تو اس میں آپ کو کس طریقے سے ناخن کاٹنے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو انگلیوں کے نام بتا دیتا ہوں، کیا کیا نام ہوتا ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے آمین، اس کا نام یاد رکھ لیں۔ اس کا نام آمین ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے امانت، اس انگلی کا نام، اس کا نام ہوتا ہے جنت، اس کا مطلب ہوتا ہے شہادت، اس کا ہوتا ہے نام فرض۔ تو آپ کو آج انگلیوں کے نام پتہ چل گئے، آمین، امانت، جنت، شہادت، فرض۔ آمین، امانت، جنت، شہادت، فرض۔ تو آپ کو کس طریقے سے ناخن کاٹنے ہیں، یہ ہمارا سیدھا ہاتھ ہے، تو آپ کو پہلے اس کے ناخن کاٹنے ہیں، شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے، پھر آپ کو جنت کے
جنت والی انگلی کے ناخن کاٹنے، پھر امانت کے، پھر آمین کے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ میں ہاتھ بنا دیتا ہوں چھوٹا سا، اس طریقے سے یہاں دیکھ لیں، یہ بنایا نہیں تھا، اب دیکھ لیجیے، یہ ناخن ہے، یہ الٹے ہاتھ کے ہو گئے ناخن۔ الٹے ہاتھ میں آپ کو اس طریقے سے کاٹنا ہے، تو یہ جیسے فرض ہو گیا، یہ آمین، امانت، جنت، شہادت، فرض۔ تو آپ کو پہلے آپ کو سیدھا ہاتھ کس طریقے سے کاٹنا ہے، شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ آپ کیا کرنا ہے، قربانی صاحب جو پہلی ذی الحجہ سے پہلے آپ کو یہ ناخن کاٹنے ہوتے ہیں، تو میں نے اسی میں ایڈ کر دیا تھا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو آپ کو پہلے کیا کرنا، شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے سیدھے ہاتھ کی، یہ اس کے ناخن کاٹنا ہے، پھر اس کے، پھر اس کے، پھر اس کے۔ اس کے بعد آپ الٹے ہاتھ پر آ جائیے، الٹے ہاتھ پر کیا کرنا ہے آپ کو، آمین سے کاٹنے، پھر امانت کے، پھر جنت کے، پھر شہادت کے، پھر فرض کے، پھر اس والے ہاتھ کے، انگوٹھے کے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار میں اور بتا دیتا ہوں آپ کو، کیا پتہ پہلے بار میں سمجھ میں نہ آیا ہو۔ پہلے آپ کو شہادت کی کاٹنے، پہلے آپ کو یہ سیدھا ہاتھ ہے، الٹا ہاتھ ہے، سیدھا الٹا۔ پہلے آپ کو شہادت کے ناخن کاٹنے ہیں، اس کے بعد جنت کے کاٹنے ہیں، اس کے بعد امانت کے، پھر امین کے۔ پہلے آپ کو اس طریقے سے کاٹ لیے، اب اسے ابھی چھوڑ دینا ہے اس کو، پھر یہاں پر آ جائیے، چھوٹی انگلی سے شروع کریں، پھر اس کے، پھر اس کے، پھر اس کے، پھر اس کے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی ہو، پھر اس کے کاٹ دیں اینڈ میں۔ تو یہ تو ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا طریقہ ہو گیا۔ اب آ جائیے پیر پر، تو یہاں پر میں ایک پیر اور بنا دیتا ہوں چھوٹا سا، بس آپ سمجھ جائیے۔ یہ ناخن ہو گئے، یہ سیدھا پیر ہو گیا، یہ الٹا ہو گیا۔ تو آپ کو پیر کے ناخن کس طریقے سے کاٹنے ہیں، وہی طریقہ ہے، آپ یہاں سے شروع کریں گے، یہاں الٹے پیر کے، اس کے ناخن کاٹیں گے، پھر اس کے، پھر اس کے، پھر اس انگلی کے، پھر اس کے، پھر اس کے سیدھے پیر کے انگوٹھے کے، پھر اس کے، اس کے، اس کے، اس کے، اس طریقے سے آپ کو ایک طریقے سے انکریزی آرڈر میں آپ کو چلنا ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گئی ہوگی؟ پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کو کاٹتے ہوئے چلنا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی ہوگی یہ بات؟ تو آج ہم نے کیا سیکھا، عقیقہ کسے کہتے ہیں، عقیقے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، عقیقہ کب کیا جاتا ہے، عقیقے میں لڑکے میں کتنے جانور ہوتے ہیں، لڑکی میں کتنے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر کے ناخن کاٹنے طریقہ بتا دیا۔ پہلے آپ اس سے شروع کریں گے ہاتھ کے، پھر یہاں سے، پھر یہ پیر میں کیسے شروع کرنا ہے، آپ کو بائیں سے شروع کرنا ہے، دائیں تک ختم کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔